اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ملک کی فضیلت کا ذکر کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں سورہ ملک کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ہم 9 فضیلتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، تو ویڈیو میں اخیر تک ضرور بنے رہیں۔ سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے۔ نمبر 1، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری یعنی پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ نمبر 2، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ سورہ ملک ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا، تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ معلوم ہوا یہ صورت عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت تلاوت کی۔ وہ صحابی جنہوں نے خیمہ لگایا تھا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے لا علمی میں ایک قبر پر اپنا خیمہ تان لیا اور اس قبر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، نجات دلانے والی ہے، جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ نمبر 5، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ نمبر 6، چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس میں 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ نمبر 7، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے، اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ سورہ ملک ہے۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ نمبر 9، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک آدمی سے فرمایا کہ کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک، تو آپ نے فرمایا، سورہ ملک پڑھو، یہ سورہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں پڑوسیوں کو سکھاؤ، انہیں اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے نجات بھی پا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سورہ ملک کی تلاوت خصوصاً ہر رات میں پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو اسی طرح کی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اخیر میں اپنے دوستوں احباب خویش و اقارب کا خیال رکھیں۔ پھر انشاءاللہ ہماری ملاقات کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔